السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت اویس کرنی کے بارے میں۔ حضرت اویس کرنی وہ تھے کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ حضرت اویس کرنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے تھے، لیکن لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر ان کو محبت تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ میں شہید ہوئے تو جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے پتھر پکڑا اور اپنے دانت پر مارا اور ان کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر ان کو لگا کہ شاید یہ والا نہیں تھا، یہ دوسرا ہوگا، پھر انہوں نے وہ بھی توڑ دیا۔ پھر ان کو لگا شاید یہ بھی نہیں تھا تو پھر انہوں نے تیسرا توڑ دیا۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنے سارے دانت ایک ایک کر توڑ دیے اور دل ہی دل میں بہت رونے لگے کہ میرے نبی پاک کا دانت جب شہید ہوا ہوگا تو انہیں کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، کس قدر اذیت ہوئی ہوگی۔ تو وہ دل ہی دل میں بہت چیخنے لگے اور بہت رونے لگے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ اور حضرت اویس کرنی وہ تھے کہ جن پر بادل اپنا سایہ کرتے تھے، جہاں جہاں پر وہ جاتے تھے تو بادل اپنا سایہ رکھتے تھے۔ وہ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن حضرت اویس کرنی ملنے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے اور حضرت اویس کرنی ان سے گھر میں ملنے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس طرح جب وہ دوبارہ کچھ دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد میں ملنے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہیں گھر پر تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ان سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو کہاں پر بٹھاؤں، مجھے اپنا گھر بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دل میں ان کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جبہ مبارک پر سر رکھ کر بہت رونے لگے اور سوچنے لگے کہ میں ان کو کہاں پر بٹھاؤں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر چیز ان کے لیے بہت ہی ناکافی ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہنے لگے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنا کہ میری امت کو بخشوا دیجیے۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق حضرت اویس کرنی بلال کے پاس گئے، حضرت اویس کرنی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ جبہ مبارک دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے پر انہوں نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، ہم اسی طرح سے کریں گے۔ وہ جبہ مبارک تکیہ پکڑ کر اندر گئے اور انہوں نے کہا جب تک ہم خود واپس نہ آئیں آپ اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور بہت ہی رونے لگے، اس جبے پر سر رکھ کر اس تکیے پر سر رکھ کر بہت زیادہ رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ یا اللہ میرے پیارے حبیب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دو، یا اللہ بخش دو۔ اور وہ زاروں قطار رونے لگے جس کی وجہ سے وہ تکیہ آدھا گیلا ہو گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور انہوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے اندر جا کر آواز دی تو ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کٹ گیا اور انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور تب آدھا تکیہ آدھا جبہ مبارک گیلا ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ابھی تو آدھا ہی گیلا ہوا تھا، یہ سارا گیلا ہونا مکمل تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو بنا کسی جواب سوال کے جنت الفردوس میں جگہ دینی تھی۔ اب لہٰذا یہ آدھا گیلا ہے اور آدھا سوکھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی آپ کی امت کو بخش دیا ہے اور آدھی امت کا حساب لیا جائے گا۔ تو وہ جبہ مبارک لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور یہ سب معجزہ سنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آدھی امت کو بخش دیا ہے اور آدھی کا حساب لیا جائے گا۔ لہٰذا ناظرین، آدھی امت وہ ہے جو
اپنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتی ہے اور دوبارہ اس کام پر مائل نہیں ہوتی، وہ امت بخش دی جائے گی۔ اور وہ امت جو غلط کام جاننے کے باوجود بھی اسی غلط کام کو بار بار دہرائے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مطابق جھوٹ بولے گی، بے حیائی پیدا کرے گی، برے کام کرے گی، لوگوں کے گھر اجاڑیں گے لوگ جو ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی تلقین فرمائے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے سے اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔